شاعر کہتا ہے کہ ولی کا، غوث کا، قطب کا، امام کا پہرا درے رسول پر ہے کس اہتمام کا پہرا، میری نمازوں کو شیطان چھو نہیں سکتا، لگا ہے اس پر درود و سلام کا پہرا۔ ایک مرتبہ ماحول بنائے، بلند آواز سے پڑھیں میرے ساتھ ساتھ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور زور سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اولیاء کا ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سے اذکار ہیں، لیکن میرا جو خطاب ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ مولانا مفتی جاوید احمد مصباحی صاحب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان سماعت کر لیا ہے۔ چونکہ آج کی تاریخ جو گزری ہے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف گزری، اس مناسبت سے بھی میری تقریر اور پھر محفل میں بھی اس کا نام جو ہے وہ دونوں ہی ذات سے منسلک رکھا گیا ہے۔ اس لیے پہلے آیت کریمہ کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے اندر انشاءاللہ تھوڑی سی بات کروں گا، اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے آؤں گا۔ خدا نے ارشاد فرمایا، خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بشارت ہی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ بڑی کامیابی ہے۔ آخر کون ہے وہ؟ کیسے ہوتے ہیں؟ اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ مومنوں، ابھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے جو چاہے گا رسول کے عشق میں ڈوب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود رہے گا، اس سے اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی دعائیں مانگے گا، ہر برائی سے بچے گا، خشیت الہی سے اپنے دل کو ہمیشہ لرزا رکھے گا، ہمیشہ خشیت الہی سے اپنے دل کو سجا کر رکھے گا، دنیا کا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے نکال دے گا، اور پھر اس کو ولایت کی منزل عطا فرما دے گا۔ اگر تقدیر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، آپ کی تقدیر، کیونکہ خدا تو اپنے علم سے ہمارے معاملات سب جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں سب جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ تو اگر تقدیر میں ہے تو ہم بھی بری بن سکتے ہیں، لیکن کوشش ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ارشاد فرمایا، خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال، یہ کوالٹی ذکر کر دی، رتبہ ذکر کر دیا، مرتبے بتا دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیفینیشن کی ہے تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کسی کرتب باز کے کرتب کو دیکھ کر، کسی نگاہ باندھنے والے کی جادوگری کو دیکھ کر کوئی گمراہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان بتا دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے اور متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں۔ کوئی آپ کے سامنے آئے، 10 انگوٹھی پہنے ہو، بڑے بڑے بال کاندھے سے نیچے رکھ لے اور چٹیے تک گوندھ لے اور بڑے امامے باندھ لے، نیچے جبے، مولوی حضرات کی طرح لباس بنا لے، اور آپ سے آ کر کہے کہ دیکھو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ ہری رونگیں دکھا دیتا ہوں، تم جو کہو میں ابھی منگا دیتا ہوں، آپ ہرا سیب کہے تو وہ ہاتھ اٹھائے دکھا دیتا ہے، کہیں ہاتھ
آگ میں کیمیکل رکھ کے پاگل بنانے کے لیے اوپر سے گلاب جل ڈال کر آگ لگا دی جاتی ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت پہنچا ہوا ہے، وہ تو اللہ والا ہے۔ نہیں نہیں دوستو، ولایت ایسے نہیں سمجھی جاتی ہے، بلکہ ولایت کی جو پہلی منزل ہے وہ یہ ہے، ہم ولی اسی کو کہہ سکتے ہیں جو ایمان والا بھی ہو اور متقی پرہیزگار بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ آج کل بہت جعلی پیر بھی چل رہے ہیں، اپنے علاقے میں بھی بہت ہے، نماز نہیں پڑھتے، مریدوں سے بھی نماز کو نہیں کہتے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں جن پر نماز ضروری تھی انہوں نے بہت پڑھ دی، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہا کہ تم روزے رکھا کرو، کہ روزے رکھنے والوں نے بہت روزے رکھ لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو ایسا عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے؟ وہ لاکھ آپ کے سامنے کرتب دکھا دے، لاکھ مزاروں کی چادریں لا کر اپنے گلے میں لٹکا لے، آپ کے سامنے کتنی بھی کرتب بازی دکھا دے، آپ جو ہے اسے نہ ولی مانیں گے، یہاں تک کہ ایمان والا بھی نہیں مان سکتے۔ سبحان اللہ۔ جو ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے، خود بتایا مریدوں نے کہ فلاں کا مرید ہوں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، کہ وہ ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد آدھا کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لے آیا کرو۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ایسے جعلی پیروں سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی وہی ہو سکتا ہے جو ایمان والا ہو اور متقی پرہیزگار ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر ولیوں کے وہ رتبے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علماء اکرام تشریف فرما ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختیارات دے دیتا ہے، کبھی تو ایسے بے خبر ہوتے ہیں وہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ میرے پیر کے نیچے کیا ہے، لیکن جب نگاہ جما لیتے ہیں تو وہ 1-2 زمین نہیں 7 زمینوں کے بعد تحت الثری کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہی واقعہ ہے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب مرید ہونے گئے حضرت عثمان ہارونی کے پاس، دامن سے وابستہ ہونے گئے تو کہا آؤ قریب آؤ، انگلی کا حلقہ بنایا، کہا نیچے دیکھو، دیکھ کر بتا دیا کہ حضور زمین نظر آ گئی، پھر کہا کہ حسن اوپر دیکھو، اوپر دیکھ کر بتا دیا کہ آسمان نظر آیا، کہ جاؤ اس کٹیا میں چلے جاؤ اور یہ عمل ہے، یہ پڑھتے رہو۔ پڑھتے رہے۔ جب ضرورت ہوئی ہمارے ملک ہندوستان کو تو پہلے سے ہی تیاریاں تھی، سرکار کا حکم تھا، حضرت عثمان ہارونی نے حضرت حسن کو بلایا، حسن ادھر آؤ۔ ہمارے خواجہ خواجگان کا نام کیا تھا؟ حضرت حسن۔ بلا لیا اور کہا کہ جب تم آئے تھے تو تمہارا ایک امتحان لیا تھا، آج تمہیں کہیں بھیجنے کا ارادہ ہے، کہیں کی ذمہ داری دی جا رہی ہے، آؤ آج تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ تم نے کتنے مراتب حاصل کر لیے ہیں۔ قریب کیا، سینے سے لگایا اور سینے سے لگائے رکھا۔ اہل دنیا والوں نے تو یہ دیکھا کہ ایک ولی نے، ایک پیر نے اپنے مرید کو اپنے سینے سے لگایا ہے، لیکن عقیدت اولیاء جواب دیتی ہے کہ صرف سینے سے لگانا مقصد نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عثمان ہارونی حضرت خواجہ خواجگان کو اپنے سینے سے لگا کر علم و معرفت کے جام کو ٹرانسفر کر رہے تھے۔ اور ہوا جب دور کیا، اب دیکھو تو انگلی کے حلقے سے دیکھا تو نگاہ گرتی چلی گئی۔ پوچھا حسن کیا نظر آیا؟ کچھ بولے نہیں، دیر ہو گئی۔ کہا حسن پہلے تو فوراً بتا دیا، اب بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ حضور پہلے انہی انگلیوں کے حلقے سے دیکھا تھا، زمین نظر آ گئی تھی، میں نے بتا دیا تھا، لیکن اب میں 1 زمین نہیں، 2-3 نہیں، 4-5 نہیں، 6-7 نہیں، بلکہ 7 زمینوں کے بعد تحت الثری کا نظارہ کر رہا ہوں۔
اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے وہی ہلکا اوپر کیا اور اوپر کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے پوچھا حسن بتاؤ کیا نظر آیا؟ حضرت خواجہ خواجگان کی نگاہ بڑھتی چلی گئی حضرت عثمان ہارونی پوچھتے ہیں کیا نظر آیا؟ عرض کرتے حضور اب ایک آسمان نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کے بعد میں عرش اعظم کا نظارہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ولیوں کی شان سبحان ہے۔ اللہ بعض لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جو ولیوں کو کہتے ہیں کوئی ولی نہیں ہوتا ہے، ولیوں کا انکار کرتے ہیں، وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بشارتیں ہی بشارت ہے۔ کن کے لیے؟ ولیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ولیوں کے لیے۔ تو جن کی بشارتیں خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ذکر کرے اور کوئی ان کا انکار کرے اور یہ کہ میں ولی کو نہیں مانتا، میں یہ سب نہیں مانتا، وہ کیا صحیح معنوں میں مسلمان ہے کیا؟ تو خدا نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ولی تو پہلے ہوا کرتے تھے اب کوئی ولی نہیں ہوتے، ایسا بھی بعض لوگ کہتے ہیں ولی تو وہ رسول اللہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں اور ان کے بعد والے زمانے میں یا خواجہ پاک کے زمانے تک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سرکار بدیع الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے تک تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، ابھی ولایت کا دروازہ کھلا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ جو ولیوں کی شان ذکر کی گئی، ان کی عظمت ذکر کی گئی ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ کسی ایک خاص خطے والوں کے لیے، خاص زمانے والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تعریف الذین آمنوا وکانوا یتقون جس پر صادق آئے گی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بنا لے گا اور جب تک بنائے گا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والی۔ اور اخیر میں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو جن کی کامیابیوں کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہو، ان کی عظمتوں کا کیا عالم ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سکزی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے ملک میں ہم سانس لیتے ہیں، جن کی محنت و مشقتوں سے، جن کی ولایت کے تلے ایک دو ہزار نہیں ہزاروں نے کلمہ پڑھا اور کفرستان سے یہ ہندوستان بن گیا، یہ خواجہ خواجگان کی برکتیں ہیں کہ پرچم اسلام ہندوستان کی چوٹی چوٹی تک اور ہر علاقے میں پہنچا۔ حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے خلوص نیت سے جاتا ہے، محبتوں کے ساتھ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت بھی کرے اور ولی کا وسیلہ بھی پیش کرے۔ خواجہ خواجگان بھی ولی ہے، ان کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ آج ہم انہی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم سردی میں اپنے گرم لحافوں کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں سردی میں بیٹھے ہیں، خلوص اور محبت کے ساتھ بیٹھے رہیے، انشاءاللہ جلد محفل مکمل ہو جائے گی اور پھر اخیر میں جو دعا مانگی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہم دعا کریں گے ان اولیاء کے صدقے اور اصحاب کرام کے صدقے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے۔